نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار رہو، دنیا لانتی چیز ہے اور جو دنیا دے اندر ہے وہ بھی لانتی ہے سوائے اللہ تعالیٰ دے ذکر دے اور اس دے جڑا رب دے قریب کر دے، ایسا عمل جڑا رب دے قریب کر دے۔ اور فرمایا عالم دے اور طالب علم دے، عالم دے اور طالب علم دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کیتا سی پچھلے درس دے اندر، دنیا تو مراد وہ چیز ہے جڑی اللہ تعالی دی یاد تو غافل کر دے۔ رزق حلال کمانا، بیوی بچیاں دا اخراجات پورے کرنا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اس کے ماں سوا چارہ نہیں ہے۔ اپنے کھان پان واسطے کچھ محنت مزدوری کرنا، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو مراد ہے کہ انسان دنیا جوگا رہ جاوے، اللہ دی یاد تو غافل ہو جائے، نہ نماز دا ہوش رہے، نہ روزے دا ہوش رہے، نہ دوسری عبادات وغیرہ نے، انہاں ساریاں نو بھلا دین دا نام دنیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں حضور نے کہ ارشاد فرمایا دنیا اور جو دنیا دے اندر ہے سب لانتی ہے با سوا ذکر اللہ دے یا ایسیاں چیزاں جنہ دے ذریعے انسان اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے، جس کے اندر بزرگان دین آ جاندے نے، قرآن پاک آ جاندہ ہے، آقا علیہ السلام دا طریقہ آ جاندہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا طریقہ آ جاندہ ہے، یہ ساریاں چیزاں۔ اور حضور نے آخر دے اندر ارشاد فرمایا عالم اور طالب علم، فرمایا اے انہ چیزاں تو دنیا تو خارج نے، یعنی یہ دنیا نہیں ہے، یہ ذکر اللہ نے، یہ رب واسطے کر دینے۔ عالم بننا ہے انسان دی تبلیغ واسطے، یہ رب دی خاطر کم کر رہا ہے۔ اور فرمایا طالب جڑا دین نے علم دین سکھ رہا ہے، دین نو سکھدا پھردا ہے، فرمایا او بھی اس چیز تو خارج ہے۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں یاد رکھو، اج اسی دنیا دے اندر بہت ہی زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، نہ سانو نمازاں دا وقت لبدا ہے اور نہ ساڈے کول ذکر اللہ کرن دا وقت ہے، اور نہ ساڈے کول قرآن پاک سیکھن دا وقت ہے، نہ ساڈے کول طالب علم بنن دا وقت ہے۔ اسی بس دنیا داری دے مگر تر پہ ہیں۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں، لیکن دنیا لانتی چیز ہے، دنیا دی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا اللہ دے نزدیک مچھر دے پر دے برابر بھی کوئی حیثیت رکھ دی ہوندی تو میرا رب کافر نو ذرا برابر بھی نہ دے۔ اگر دنیا دی حیثیت مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی نا تو میرا رب کدی بھی کافر نو اے دنیا دا مال عطا نہ کرتا۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں، اج دنیا ویسے عام روٹین دے اندر ویکھے جائے مسلمانوں نالوں کافروں کو چوکھی ہے، لیکن کافر کون نے؟ اللہ دے دشمن، اللہ نو نہیں مندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نہیں مندے، تے رب نے انہوں نے چوکھی عطا کیتی ہوئی ہے، میرے رب نے انہوں نے چوکھی عطا کیتی ہوئی ہے۔ حضور دے غلاموں لمحہ فکرے نہیں ساڈے واسطے پہ، اسی ایسے دے مگر لگ کے اسی ذکر اللہ نو بھول گئے ہیں، اسی اس چند ٹکیاں دی خاطر، چند پیسیاں دی خاطر اسی دین نو بھی ویچ چھڑنے ہیں، اسی قرآن پاک دے اندر تبدیلی کرن واسطے بھی راضی ہو جانے ہیں، احکام شریعت دے اندر تبدیلی کرن واسطے بھی راضی ہو جانے ہیں، لیکن میرا رب فرما رہے ہیں یہ لانتی چیز ہے، اس دی حیثیت مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں ہے، حالانکہ ویکھیا جائے مچھر دے پر دی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں اس تو بھی بدتر ہے۔ انسان ذرا سوچ لے، انسان غفلت دے اندر وقت نہ گزار، ایسا وقت آئے پھر تو نہ اٹھن جوگا ہوئے، نہ بہن جوگا ہوئے، نہ کھلون جوگا ہوئے، اس وقت تیرا جی چاہے یار میں رکوع تے سجدے والی عبادت کرا۔ حضور دے غلام وہ وقت گزریا پھر واپس نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری مسلط ہوئے
تو انسان پھر اس چیز دے بارے سوچتا رہے، کاش میں تندرست ہوں اج میں جا کے مسجد دے اندر نماز پڑھتا۔ حضور دے غلامو، یہ چیزاں سدا نہیں رہندیاں، نہ جوانی رہندی ہے، نہ حسن رہندا ہے، نہ دولت رہندی ہے، نہ مال، یہ ہمیشہ نہیں رہندے، یہ چند دن دی چیزاں ہوندیاں نے۔ جس طرح میاں صاحب نے فرمایا سی، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ یہ ہر چیز ختم ہو جانی ہے، یہ ہر چیز مٹ جان والی ہے، کوئی چیز نہ حسن جوانی ماپے، کوئی چیز ہمیشہ نال نہیں رہنی۔ ہاں ایک چیز ہے جڑی ہمیشہ نال رہنی ہے، وہ تواڈے نیک اعمال، وہ تواڈے نیک اعمال نے، وہ تواڈے برے اعمال نے، یہ تواڈے نال ہی رہنے نے۔ جڑیاں نیکیاں کر کے جاؤ گے وہ تواڈے واسطے جزا دا سبب بنن گیاں، اور جڑے گناہ کر کے جاؤ گے وہ تواڈے واسطے سزا دا سبب بنن گے۔ یہ دو چیزاں جنہوں اسی نام اعمال آنے ہاں، یہ دنیا دے نال بھی ہوندے نے، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر ہوئی، جدو پل صراط تو گزران گے اس وقت بھی الغرض جنتیاں والے اعمال چوکھے ہون گے تو جنت تک لے جان گے، اگر دوزخیاں والے اعمال چوکھے ہون گے تو پھر دوزخ دی طرف لے کے جان گے۔ لہٰذا تانوں مینوں اسی ساریاں نوں دنیا دے اندر رہندیاں یا غور و فکر کرنی چاہیے کہ اسی دنیا دے نال اپنے بیوی بچیاں دا رزق بھی تلاش کریے، رزق حلال، لیکن کوشش کریے جدو حی علی الصلاح حی علی الفلاح دی آواز آوے اس وقت اسی اپنے آپ نو رب دی پاک برکت دی اندر پیش کریے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات، تانوں مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق